عزیزان محترم، یہ شبیر سے جو غلامی کی سند مانگ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی تو ہے نہیں، یہ کوئی امام کعبہ نہیں ہے، یہ کوئی امام مسجد نبوی نہیں ہے، یہ کوئی اشرے کے مولانا نہیں ہے، کوئی یہ رائے وینٹ کے دعا گو نہیں ہے، خاصے وی آئی پی آدمی ہیں، بزم رسالت میں بیٹھتے ہیں، صحابیت رسول کے درجے پر فائز ہیں، چہرے رسالت کی زیارت کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ کہا ہے، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، پیغمبر کے اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی ہے، پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی ہے، پیغمبر کے جلوت خلوت کے ساتھی ہیں، پیغمبر سے لے دے کر رشتہ داریاں قائم کی ہیں۔ صحابی رسول ہونا اگر ان کی نگاہ میں کافی ہوتا تو غلامی کی سند نہ مانگتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ بھائی اگر صحابیت رسول پر جنت مل رہی ہوتی تو حسین سے غلامی کی سند نہ مانگتے۔ حسین سے غلامی کی سند طلب کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ جنت صحبت پیغمبر میں نہیں ملے گی، غلامی حسین میں ملے گی۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ دیکھیں اور ٹھہرو بیٹا، ٹھہرے ابھی ایک جملے پر اور پھر کیا خیال ہے تاریخ اسلام کے سارے مورخوں کو میں چیلنج کر کے یہ جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اب یہ حدیث کہاں گئی کہ سرکار رسالت مآب نے دے چکے تو پھر غلامی کی سند مانگ کر کفن میں رکھنے کی تمنا کیسی؟ بھئی جنت تو مل چکی ہے، جب نانا جنت دے چکا ہے، جب رسول جنت کی بشارت دے چکے ہیں تو غلامی کی سند مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ اپنے عقیدے پر یقین تھا، نہ اپنے عمل پر یقین تھا، نہ اپنی صحابیت پر یقین تھا۔ اگر یقین ہوتا تو کبھی حسین کی غلامی کی سند نہ مانگتے۔ صلوات بھیجنا محمد مل کر مولا سلامت رکھے۔ یا رسول اللہ۔ ہاں دیکھیں بھائی پرنس نے نعرہ لگایا بھائی جیو۔ میں کل مولا آپ کو سلامت رکھے، میں کل حسن صغیر عابدی کے گھر پر مجلس میں یہ جملہ کہہ رہا تھا، لائٹ جانے کی وجہ سے گفتگو مختصر مجھے کرنا پڑی تھی۔ عزیزان محترم، اللہ وہ بے نیاز ہے جو کسی کی عبادتوں سے نیاز مند نہیں ہوتا، کسی کے سجدوں سے نیاز مند نہیں ہوتا، اس کی ذات بے نیاز ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہزاروں انبیاء نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدے کیے، اس کی بے نیاز ذات میں نیاز مندی نہیں آئی۔ بے نیاز جو ہوا لیکن اپنا محبوب اسے اتنا، ایک جملہ ہے، اپنا محبوب رسول اللہ اسے اتنا پیارا ہے کہ اگر وہ راتوں کو اس کی عبادت میں کھڑا رہتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کملی اوڑھنے والے رات کو عبادت میں میرا محبوب کم کھڑے رہا کرو۔ یہ ہے شان رسالت، وہ بے نیاز ذات جو کسی کی عبادت سے نیاز مند نہیں ہوتا، اسے اپنے رسول کا محراب عبادت میں رات بھر کھڑا رہنا گوارا نہیں ہوا۔ سورت نازل کی، میرے حبیب رات کو عبادت کم کیا کرو، قم اللیل الا قلیلا، بہت کم کیا کرو۔ یہ تمہارے ورمائے ہوئے پیر ہم سے دیکھے نہیں جاتے، یہ زحمتیں جو تم اٹھا رہے ہو میرے حبیب، تمہاری تو ہر سانس عبادت ہے۔ فرمائے پورے مجمع کی توجہ صرف ایک ہی جملہ ہے، میرے محبوب یہ جو تم ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو کم کیا کرو عبادت۔ واحد ہے رسول کی ذات کہ جسے اللہ جیسے بے نیاز نے عبادت کم کرنے کا حکم دیا۔ عبادت کم کرو، نماز میں کم کھڑے رہا کرو، راتوں کو کم جاگا کرو۔
شبیداری میں آئے ہوئے ہو نا، اسی لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرے محبوب راتوں کو عبادتیں کم کیا کرو، عبادت کم کیا کرو، نمازیں کم پڑھا کرو، سجدے کم کیا کرو، تمہیں بہت اور بھی کام کرنے ہیں، تمہیں تبلیغ کرنی ہے، قم باللیل الا قلیلا، تم بہت کم عبادت کیا کرو، مختصر کھڑے رہا کرو۔ میں قربان نہ ہو جاؤں اس رسول پر جس کی سجدوں کی تکلیف بھی اللہ گوارا نہیں کرتا، اور کہتا ہے عبادت کم کیا کرو، عبادت کم کیا کرو، رکھو مفتیوں کے سروں پہ قرآن۔ تقریر میں نے ختم کی، رکھو مفتیان دین کے سروں پر قرآن، اور ان سے پوچھو کہ وہ اللہ جیسا بے نیاز جو اپنے محبوب کو سورہ مزمل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب عبادت کو مختصر کرو، وہی اللہ اپنے اسی رسول کو ایک منزل پر اگر یہ کہے میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا، توجہ ہے، بہت توجہ، ادھر کہہ رہا ہے عبادت کم کیا کرو، ادھر حسین پشت پر ہیں، ادھر کہہ رہا ہے ابھی سجدے سے سر نہ اٹھانا، اب عبادت مختصر نہ کرنا، اب عبادت کو طول دو، میری عبادت مختصر کرو، حسین کی عبادت کو طول دو۔ توجہ 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 جان محترم، تو قرآن کا قانون یہ بنا، اے میرے حبیب میری عبادت میں کمی کر دینا، حسین کی محبت میں کمی نہ آئے، حسین جب تک سجدے سے نہ اترے، حسین جب تک پشت سے نہ اترے تم سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جتنی مرتبہ بھی رسول اللہ نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اتنی مرتبہ حسین کو سوچ کے کہا نا؟ بس ختم کر دی مجلس دوستو، جتنی مرتبہ بھی رسول اللہ نے 70 مرتبہ کہا، 72 مرتبہ کہا، حسین کو سوچا نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر سوچا حسین پشت سے اترے یا نہیں اترے، پھر یقین آیا رسول کو ابھی نہیں اترے، کہا سبحان ربی الاعلی، پھر سوچا حسین کو، پھر کہا سبحان ربی الاعلی، پھر سوچا حسین کو، پھر کہا سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ اللہ کا، سوچ حسین کی، سجدہ رسول کا، اب طے کر نماز اور حسین۔ یا علی مولا سلام، اب طے کرو حسین اور نماز، سجدہ رسول کا، سوچ حسین کی، تسبیح اللہ کی۔ یہ رسول گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، مسجد میں تھی، پوچھو امام غزالی سے، امام غزالی نے لکھا نماز مسجد کی تھی، نماز فرادہ نہیں تھی، نماز با جماعت تھی، تو جب با جماعت تھی تو سارے صحابہ اکرام سجدے میں ہوں گے نا، تو اگر رسول ہی نے سر نہیں اٹھایا سجدے سے تو پھر صحابہ اکرام نے بھی سر نہیں اٹھایا ہوگا۔ تو جتنی دیر حسین کے احترام میں، کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم، جتنی دیر حسین کے احترام میں رسالت سجدے میں رہی اتنی ہی دیر صحابہ اکرام بھی سجدے میں رہے نا۔ اگر کسی نے سر اٹھا لیا رسول سے پہلے تو نماز باطل، اگر کسی نے رسول سے پہلے سر اٹھایا تو اس کی نماز باطل، اور اگر جب تک رسول سجدے میں رہے سارے صحابہ اکرام کے سر جھکے رہے نا حسین کے احترام میں، تو کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو، ارے اللہ نے تو مسجد نبوی میں پشت رسول پر حسین کو بھیج کر پہلے ہی جلیل القدر صحابہ اکرام کے سر حسین کے سامنے جھکا دیے تھے، تاکہ ان صحابہ اکرام کے نالائق بیٹوں کو یہ جسارت نہ ہو سکے کہ اب وہ حسین سے بیعت مانگے، اس لیے کہ پہلے حسین کے سامنے جن کے بڑے جھک چکے ہوں، حسین کے سامنے جن کے سر جھک چکے ہوں، وہ اگر حسین سے بیعت مانگے تو حسین کو کیا جواب دینا چاہیے؟ بس مجھے یہ جملہ کہنا تھا دوستو، 72 مرتبہ مجھے بھی قسم ہے تیرے حبیب کی رحمت کی اور تیری کبریائی کی کہ تیرے دین کی بقا اور نانا کی رسالت کے بقا کے لیے حسین جو ریگ گرم پر سجدہ کرے گا، نانا آپ نے تو 72 مرتبہ کے بعد سجدے سے سر بھی اٹھا لیا تھا،
حسین تیری بقا کے لیے جو تیروں کے مسلح پہ سجدہ کرے گا نا تو مجھے سجدے میں جاتا ہوا سب دیکھیں گے، سجدے سے سر اٹھاتا ہوا حسین کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ نانا میرا سجدہ اتنا طویل ہوگا کہ قیامت میں استغاثہ کر کے میری ماں اٹھائے تو اٹھائے۔ میں سجدے سے، آپ نے سنا جملہ، عزیزان محترم، ایام ازا کی آخری شبیں ہیں، ایک رات باقی رہ گئی ہے، تمہارا مولا ایک رات کا مہمان ہے۔ 2 مہینے پہلے یہ ازا خانے سجے تھے نا، ماشاءاللہ سادات کی اس عظیم بستی میں دن رات مجلسیں ہو رہی ہیں، دن رات علماء و ذاکرین پڑھ رہے ہیں، دن رات ماتمداری ہو رہی ہے، دن رات مولا کے مصائب ہو رہے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ان 2 مہینے 6 دن میں رو رو کر کیا آپ کا دل بھر گیا؟ کیا آپ کی آنکھوں کا اب پانی ابھی خشک ہو گیا؟ نہیں، یہی آواز آئے گی، سیدہ خدا گواہ ہے یہ 2 مہینے گزر گئے، ابھی ہمارے جوانوں نے تیرے اکبر کا ماتم جی بھر کے نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں جوان مجلس نہیں سنتے، آؤ ان مجلسوں میں دیکھو، ارے جب جوان مجلس سنتے ہیں نا، جب جوان روتے ہیں تو آسمان لرزتا ہے۔ یہ ساری رات ہو گئی ہے، ماتمی انجمنیں آ رہی ہیں، ماتمی انجمنیں جا رہی ہیں، حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ تو تھوڑی دیر کے بعد ٹینٹ میں بھی چلے جاتے ہوں گے، باہر جا کے پانی بھی پی لیتے ہوں گے، سبیل کا بھی انتظام ہے۔ ارے کوئی ہے جو مجھے اس سوال کا جواب دے کہ جب سے یہاں مجلس شروع ہوئی ہے اور اس وقت تک حسین کی ماں زہرا اور حسین کی بہنیں اور حسین کی بیٹی سکینہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، وہ تو ایک لمحے کے لیے مجلس سے اٹھی بھی نہیں ہوں گی۔ میری ماں بہنیں کتنی بڑی تعداد میں اس مجلس میں بیٹھی ہیں، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، اللہ تمہارے سہاگ سلامت رکھے۔ یہ آخری شب ہے، یہ آخری رات ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزیزان محترم، مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے کہ جب میرے بابا کا سر کٹ کر نوکے نیزہ پر طلوع ہوا آفتاب کی طرح تو شمر ملعون اپنی فوج کا دستہ لے کر ہمارے خیموں کی طرف بڑھا۔ شمر کی فوجیں ہمارے خیموں میں داخل ہو گئی اور شمر لعین، بی بی سکینہ کہہ رہی ہے، اور شمر لعین ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے پہلے میرے قریب آیا۔ آپ نے سنا جملہ عزادارو؟ آپ روئیں نہ روئیں، رات کے اس وقت شے نشین کے کسی کونے سے بیٹھے ہوئے غور سے سنو، کسی بی بی کے بین کی آوازیں مسلسل آ رہی ہو۔ اللہ جانے کس جوان کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوئے اپنے مولا کا پرسہ لے رہے ہوں گے۔ اللہ جانے امام زمانہ اس مجلس میں آج بیٹھے ہوئے اپنے بابا حسن عسکری کا پرسہ لے رہے ہوں گے۔ ایک قیامت، جزاک اللہ، یہ حق ہے نا رونے کا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بس یہی میں چاہتا ہوں، 2-4 جملے اور مجلس ختم کر دوں گا۔ عزادارو، بی بی سکینہ کہتی ہے، شمر لعین میری طرف بڑھا، اس نے ایک ہاتھ سے میری کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا لگایا۔ میں نے کہا شمر تو نے مجھے کیوں تماچا مارا؟ تو شمر ملعون کہتا ہے سکینہ یہ بتانے کے لیے کہ اب تیرا کوئی رہا نہیں، تو یتیم ہو گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے 2-4 جملے عرض کرنا ہے۔ عزادارو، انہی جملوں پر ماتم کر لینا، اسی پر پرسہ دے لینا۔ شمر لعین تماچا مار کے بی بی سکینہ کہتی ہے آگے بڑھا، ہاتھ میں اس کے نیزہ تھا، شمر آگے بڑھا، میری پھوپھی زینب کی طرف بڑھا، نیزہ شمر کے ہاتھ میں ہے، شمر آگے بڑھا، میری پھوپھی زینب پیچھے ہٹ کر خیمے کے دروازے سے کمر لگا کے کھڑی ہو گئی۔ شمر آگے بڑھا، نیزہ بڑھایا، نیزے کی نوک سے میری پھوپھی کے سر سے چادر اتار لی۔ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو،
میں خدا کی قسم اس سے آگے جملہ کہا نہیں کرتا. شمر نے نیزے کی نوک سے شہزادی زینب کے سر سے جب چادر اتاری، بے ساختہ میری بی بی کے ہاتھ اپنے سر کی طرف گئے اور دریا کی طرف رخ کر کے کہا عباس میری چادر. جزاک اللہ. عباس میرا برقع، عباس میری چادر. عزادارو بی بی سکینہ کہتی ہے شمر نے جب چادر نیزے سے اتاری، میری پھوپھی زینب کی پیشانی خون آلود ہو گئی. پیشانی سے خون دیکھا تو فضہ نے چلا کے کہا عباس تو دیکھ رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں روتے آؤ اسی طرح روتے آؤ. یہی رونے کا حق ہے. عزادارو خدا کی قسم میں تو کہا کرتا ہوں جتنا آپ رو رہے ہیں نا، زینب و کلثوم کو تو اتنا بھی نہیں رونے دیا جتنا آپ سن کے رو رہے ہیں نا. میری بچیوں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ جو رو رہی ہیں نا، خدا کی قسم سکینہ کا بابا تھا حسین. سکینہ کو اتنا بھی ماتم نہیں کرنے دیا. عزادارو اب اگر جملہ سن سکو تو سنو. ایک مرتبہ زندان کا دروازہ کھلا، داروغہ زندان نے پیغام دیا سید سجاد آپ کی رہائی کا حکم یزید نے دیا ہے. یزید نے پوچھا ہے اپنا مال بھی واپس لے لو، اپنا اسباب بھی واپس لے لو، اپنے گوہر بھی لٹے ہوئے واپس لے لو. پھپھی زینب کے پاس آ کر سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے، یزید بال و اسباب واپس کر رہا ہے. میری ماں بہنوں جملہ سنیں گی آپ. بی بی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد جن بازاروں سے بے پردہ گزر آئی ان بازاروں میں اب چادریں لے کر کیا جاؤں گی. یزید سے کہہ دے ہمارا سامان واپس کرے. آجا بیٹا آجا ندیم آجا میری جان، مولا سلامت رکھے. تجھے ماتم کرنا ہے، تجھے نوحہ پڑھنا ہے. آجا میرا بیٹا آگے آجا. اور اسی طرح مصائب کے یہ جملے سنتے جاؤ. عزادارو مجھے 2 جملے مصائب کے کہنا ہے. آجا بیٹا آجا آگے. بس یہ جملہ سن لو دوستو. مولا تمہیں سلامت رکھے. اور پھر میں یہ جملہ یہ مصائب خدا گواہ کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھا کرتا. اب اگر سن سکتے ہو، رونے آئے ہو تو پھر یہ جملہ سن لو. عزادارو مولا تمہیں بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ جہاں جگہ ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بٹھا دو بچوں کو جہاں بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں. رونے آئے ہیں نا، ماتم کرنے آئے ہیں نا. میرا بیٹا آیا ہے، مولا کا ماتمدار آیا ہے. عزادارو جملہ سنو اور معجزہ دیکھنا. یہاں غم حسین کا معجزہ دیکھنا. میرے عزادار بھائیوں اور میرے ماتمی نوجوانوں، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بی بی زینب کہتی ہے ارے میں لٹی ہوئی چادریں لے کر کیا کروں گی. سجاد یزید سے کہہ دے اگر واپس ہی کرنا ہے تو ہمارے شہیدوں کے سر واپس کر دے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب جس کے سینے میں دم ہے اور ہاتھوں میں جان ہے وہ ماتم کرے گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو، رک کے کہہ رہا ہوں تاکہ سن لو. ہمارے وارثوں کے سر واپس بھیج دے. آئے گی بیٹا زیارت جب میں کہوں گا جب آئے گی. ابھی جملہ سنتے جاؤ. ہمارے وارثوں کے سر بھیج دے. عزادارو قید خانے میں شہیدان کربلا کے، شہدائے قمرہ بنی ہاشم کے سر آنا شروع ہوئے ہیں. ایک ایک سر آتا رہا، ایک ایک بی بی اٹھتی رہی، سر کا استقبال کرتی رہی. جب شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ کسی نے زندان کے دروازے پہ کہا ارے حسن کے یتیم ایک رات کے بیاہے ام فروا کے لال قاسم نوشاہ کا سر آیا ہے. او جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں یہ حق ہے نا رونے کا. دیکھو اس طرح ہوتا ہے ماتم. ہم نے لندن کی فضاؤں میں ندیم بیٹے نے ماتم کیا ہے اسی انداز میں. لو یہ جملہ سن لو. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو سنو گے جملہ. قاسم نوشاہ کا سر آیا، شہزادی زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، قاسم کے سر کو لیا. میں مر جاؤں گا یہ جملہ نہ پڑھتا اگر سید نہ ہوتا. عزادارو
जनाब फिजा कहती है कासिम का वाहिद सर था, जब जिंदान शाम में आया तो इस सर को ज़ैनब ने जब अपनी गोद में लिया है तो कासिम के रुखसार पर घोड़े की टापों के निशान अभी तक मौजूद। मातम का नज़र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो ये है गम हुसैन, ये है मौजज़ा गम हुसैन का। मौला तुम्हें सब बेटे तुमने कहा है ना मसाइब पढ़ने के लिए, लो मैं दो चार जुमले बेटे ज़ियारत उस वक्त लाना जब मैं कहूँ, मुझे दो जुमले कहने देना खुदा के लिए। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते मेरे मसाइब पढ़ना, मैं रुक रुक के इसलिए पढ़ रहा हूँ। कासिम के सर का हल्का किया, सैदानियों ने मातम किया, उम्मे फरवा को पुरसा दिया, एक एक सर आता रहा। किसी ने जिंदान पर आवाज दी, अरे दो तश्त में सरपोश से ढके हुए दो बच्चों के सर आए हैं। आप समझ गए तो मातम कर ले। किसी ने कहा ओनो मोहम्मद के सर आए हैं। सारी बीबियां उठी मगर ज़ैनब खाक से नहीं उठी। बीबियों ओनो मोहम्मद का मातम नहीं करूंगी, अकबर का सदका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ फिर चुप हो जाओ। हाँ बेटे हाथ ना जोड़ो, मुझे तो जुमला एक कहना है। खुदा की कसम में 1 घंटे के मसाइब हैं जो सिर्फ 2 मिनट में पढ़कर ताबूत बरामद हो जाएगा और मेरा बेटा नोहा खानी शुरू करेगा। ये जुमला सुन लो मगर मौजज़ा देखना। अज़ादारो ओनो मोहम्मद का सैदानियों ने मातम किया। एक मरतबा शोर उठा, एक मरतबा शोर उठा, हटो रास्ता दो, अली शहजादा अली अकबर का सर आ रहा है। और मेरे जवानों अकबर का नाम आया, ज़ैनब जमीन से उठी। अब मेरी तरफ देखना, उम्मे कुलसूम करीब आई, शहजादी ज़ैनब ने अकबर की मसों को चूमा, भीगी हुई खून में जुल्फों को चूमा, खाक में लगे हुए रुखसारों को चूमा, सीने से लगाया चारों तरफ अकबर के। जैसे मातमी अंजुमने हल्का बनाती है ना, इस तरह हल्का बनाकर सैदानियों ने अकबर की जवानी का मातम किया। एक मरतबा रोते रोते शहजादियों, मेरी माँ बहनों, शहजादी ज़ैनब कहती है, अरे भाभी उम्मे लैला कहाँ है? आहा देख किस तरह मातम हो रहा है। भाभी उम्मे लैला कहाँ है? उम्मे लैला एक कोने में बैठी हुई, सर के बाल खोले खामोश बैठी थी। ज़ैनब अकबर के सर को लेकर भाभी के पास आई। उम्मे लैला खड़ी हुई। ज़ैनब कहती है, भाभी अपने बेटे को प्यार नहीं करोगी? अपने अकबर का पुरसा नहीं लोगी? मेरी माँ बहनों, जनाबे लैला कहती है, ज़ैनब तुझे अकबर की जवानी की कसम खाकर बता दे, मैंने इन 18 वर्षों में अकबर को कभी अपना बेटा कहा? मौला तुम्हें सलामत रखे। अज़ादारो बस मैंने खत्म कर दी है मजलिस। पता नहीं आप सुन सकेंगे या नहीं, मैं पढ़ सकूंगा या नहीं। मेरी माँ बहनों, एक मर्तबा एक छोटे से तश्त में एक छोटे से रूमाल से ढका हुआ एक सितारा सा सर आया। किसी ने कहा, रबाब तेरे अली असगर का सर आ गया। रबाब ने झोली फैलाई, अली असगर माँ की गोद वीरान करके मातम करो। दादा मौला तुम्हें सलामत है। हाँ मेरे बेटा हाथ न जोड़, बस एक जुमला, मैंने छोड़ दिए सारे मसाइब, बस ये जुमला कहूंगा और जियारत बरामद हो जाएगी। अदादारों अली असगर का मातम हुआ, सारे शोहदाए बनी हाशिम के सर आ गए। अब जो लो चुप हो जाओ, जिसे नाज है ना कि वो रो नहीं सकता, वो देखे गमे हुसैन का मौजज़ा। जिसे नाज है ना कि उसकी आंख पत्थर की है, वो देखे हुसैन के गम का मौजज़ा। अयाज इमाम रिजवी भाई, रिसालत भाई, मौला आपको सलामत रखे। इस जुमले पर अगर किसी ने गौर कर लिया, घरों को जाके भी याद आएगा तो रोगे करवट बदल कर। कैद खाने के जिंदान पे हलचल मची, सिपाही दौड़े, इधर उधर से आवाज आई, हटो रास्ता दो, कमरे बनी हाशिम अब्बास का सर आ रहे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो सारा ये है मातम। अज़ादारो हटो रास्ता दो,
कमरे बनी हाशिम, अब्बास का सर आ रहा है। अब्बास का नाम आया, हर एक बीबी जमीन से उठी। अब्बास मेरा बुर्का, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा। अदादारो जुमला सुन लेना। जनाब फिजा, बस आखिरी जुमला, जनाब फिजा बयान करती है, गाजी का सर जब ज़ैनब की गोद में आया, मेरे गाजी की आंखें खुली हुई थी। सुन लिया तुमने अदादारो? अब्बास की आंखें जब ज़ैनब के गोद में सर आया, अब्बास की आंखें खुली हुई थी। जब ज़ैनब ने गोद में लिया, मेरे गाजी की आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने चिल्ला के कहा, ओ मेरे गैरतदार भाई, आंखें बंद न कर, मैं तुझे बाजुओं पे रसन के निशान। ये है मातम, ये है मातम अदादार। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, और सारा मजमा जियारत के लिए खड़ा हो जाएगा। मातम करते हुए एक मर्तबा गाजी का मातम हो रहा था कि मेरा बीमार इमाम दौड़े दौड़े शहजादी ज़ैनब के पास आए। आकर कहते, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, मेरे चचा के सर को मुझे दे दीजिए। समझ गए? समझ गए तो रो लो। सैयद सज्जाद ने किसी का सर नहीं मांगा, अब्बास का सर मांगा। फूफी अम्मा, मेरे चचा का सर मुझे दे दीजिए। बेटा क्या करोगे? फूफी अम्मा दीजिए तो सही। अब्बास के सर को सैयद सज्जाद ने लिया, सीने से लगाया, आंखों को बोसा दिया। कैद खाने में बनी हुई एक छोटी सी कब्र पे आए। कब्र पे आकर सैयद सज्जाद ने कहा, सकीना, चचा आ गए, अम्मू आ गए, चचा आ गए, अम्मू आ गए। हाय सकीना, हाय अब्बास, हाय हुसैन।